Why do you name yourself skeptic? نہیں مطلب کیا پرابلم کیا ہے؟ مجھے نام اچھا لگا رکھ لیا. نہیں کیا مطلب ایک نام ہے ہی نہیں skeptic. Skeptic is a verb, right? ہاں verb ہے. نہیں ناؤن ہے. skeptic is a noun. کیا ہے یار تم نے میں نے verb کہا تو نے مان بھی لیا. کس قسم کا ڈنگر ہے یار. نام تو نے رکھا ہے پر تجھے ہی نہیں پتا skeptic is a noun. ڈنگر کامن ناؤن ہے لیکن ناؤن ہے سالے. اتنا بھی نہیں تجھے پتا. بھائی میں نے skeptic نام رکھ کیا ہے؟ میں skeptic نے is نام a رکھ کیا ہے؟ person. Skeptic is a person. It's a noun. It's a person who questions or doubts with an accepted opinion. تو ایک accepted opinion کے اوپر believe کرتا ہے لیکن yet تو اس کے بارے میں skeptic نہیں ہے. بھائی میں جو سوال پوچھنے آیا ہوں آپ اس کو سنیں گے. مطلب کیا ورڈز کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں؟ میں ایک ورڈ کیسے کہہ رہا ہوں؟ تو نے لکھا ہوا ہے بھائی اتنا اسٹوپڈ سا نام اور پھر بھی تو اپنے 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 دین کے اوپر جس کو تم مانتا ہے اس کے اوپر skeptic نہیں ہے. تو what gives you right to be skeptics on other جب تو اپنے دین کے اوپر skeptic نہیں ہے؟ تیرے پاس کیا رائٹ ہے کیونکہ کہ تو skeptic ہوئے دوسروں کے لیے لیکن اپنے لیے نہ ہو؟ what right do you نہیں have؟ نہیں کیونکہ مجھے دوسرے آئیڈیولوجیز کے مورل گراؤنڈ کے بارے میں جاننا ہے. کیونکہ اگر کیوں اسلام پہ کیوں جاننا ہے؟ اعتراضات کر رہے ہیں نہیں کیونکہ اسلام پہلے آیا اسلام تھا یا پہ دوسری آئیڈیولوجی پہلے آئی تھی؟ اگر وہ اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں then in بھائی that صاحب میرا case سوال یہ ہے اسلام پہلے آیا تھا یا دوسری آئیڈیولوجیز پہلے آئی تھی؟ نہیں اسلام جب سے انسانیت ہے تب سے اسلام ہے. تب سے اسلام ہے. تو اللہ جھوٹ بولتا ہے. کیا کہاں پہ؟ اللہ جھوٹ بولتا ہے کہ محمد پہلا مسلمان تھا. قرآن کے اندر اللہ جھوٹا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور کیا آدم تجھے علیہ نہیں پتا کہ السلام محمد پہلا مسلمان ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام. اللہ جھوٹ بولتا ہے نا. بھائی حضرت آدم علیہ السلام پہلے مسلمان ہے ٹھیک ہے نا. اگر میں تجھے قرآن میں دکھا دوں کہ اللہ کہتا ہے کہ محمد تو لوگوں کو کہہ دے کہ تو پہلا مسلمان ہے تو کیا کرو گے؟ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے لا شریک لہ وبذالک. کیا پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور بے شک المسلمین. میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے محمد کو کہ محمد کہہ دے کہ تو سب سے پہلا مسلمان ہے. اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے. محمد سے پہلے کیسے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ یا اللہ جھوٹا ہے یا تم جھوٹے ہو. بھائی مطلب وہ اس ٹائم کے فریم آف ریفرنس میں کہا ہوگا. یہاں پہ آپ کے اللہ نے کہا ہے کہ اس ٹائم کے فریم آف ریفرنس کہیں پہ لکھا ہے؟ عربی میں آپ نے آیت پڑھی ہے کہیں پہ لکھا ہے اس ٹائم کے فریم آف ریفرنس؟ تو آپ اس کی تفسیر چیک کریں. بھائی تفسیر میں بعد میں جائیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے پہلے یہ بتائیں نا. بھائی مطلب کچھ ہوگا کانٹیکسٹ چیزوں کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھائی پڑھنا بھی تو بات صحیح یہ ہے کہ صحیح. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور آپ کے لوگوں نے گیم ڈالی. اللہ نے تو قرآن میں جگہ جگہ کنٹراڈکشن کی ہے تو آپ کی تفسیر والے تو اس کنٹراڈکشن کو ختم کرنے کی گیم کرتے ہیں نا بیچارے. اللہ کچھ نہیں کہتا ان کو بہت سارا کچھ پتا ہوتا. یعنی اللہ نے نہیں بولتا لیکن اللہ کی نہ بولنے کے باوجود سکالرز کو بہت ساری چیزیں ایسی پتا ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اللہ نے نہیں بولی ہوتی. یہ کیا چکر ہے؟ بھائی تفسیر کو مطلب آپ اگنور کر رہے ہیں کیا؟ میں اگنور نہیں کر رہا. میں تفسیر کے اوپر سوال کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے کچھ کہا تو آپ کے تفسیر رائٹر کو کیسے پتا لگا؟ جو اورل ٹریڈیشنز تھے پھر اس کے بعد سے جو حدیث تھے اس کے بعد سے سارے ہی اورل ٹریڈیشن تھے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اسکالر کو کیسے پتا لگا؟ کیونکہ انہوں نے پورا پڑھا لکھا حدیث کو انالائز کیا قرآن کو انالائز میں کیا نے اس بھی کے بعد ساری سے. حدیثوں کو اینالائز کیا لیکن بات یہ ہے کہ جب محمد کا اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تو پہلا مسلمان ہے یا جہاں پہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا فی مکہ یا فی عربیہ بھائی اب عربیہ یا عربک بھائی آپ کیا؟ جیسے جو مرتد ہے مطلب صرف عربک ایکسپرٹ ہی بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا. میں عربک ایکسپرٹ کب بن رہا ہوں بھائی؟ یہاں پہ عربی میں لکھ دیتا من العربیہ عرب کے اندر تو بات ختم ہو جاتی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ اسی ٹائم پہ بات اگر ہو رہی ہے تو یہ آیت کب آئی ہے پتہ؟
چیپٹر نمبر 6 کب آ رہا ہے؟ کب آ رہا ہے بتائیے آپ؟ کب آیا بتائیں نا. تمہیں امب کا پتا نہیں ہے؟ تمہیں کسی امب کا بھائی پتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھنے آیا تھا اور آپ مطلب کہاں چیزوں کو لے جا رہے ہیں. اسکیپٹک کیا ہوتا ہے قرآن میں؟ قرآن شریف میں مطلب چیپٹر پہلا نمبر 6 مسلمان جو ہے نا کس یہ مکن آیت ہے، سوری مدنی آیت ہے. اب مدینہ کے اندر اس ٹائم کے اوپر محمد پہلا مسلمان ہے، اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا مدینہ کے اندر. بھائی آپ کا مائک بند ہے اور جو مطلب میں سوال کرنے سوال آیا ہوں میں پوچھا ہے کر میں نے، سکتا. اس کا جواب دینے کے لیے بند کیا میں نے کہ تم اب جواب دو. سکیپٹک. بھائی مطلب میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ اس کو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ابھی جو میرا سوال ہے اس کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آئی ڈونٹ نو تم نے سوال کیا کرنا ہے، لیکن وہ تو بات کی بات ہے. سکیپٹک ہو تمہیں اپنے دین کے بارے میں پہلے سکیپٹک ہونا چاہیے. نہیں میں ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ کیا مطلب مطلب ہو کون جاؤں گا؟ سے کیا مطلب ہو جاؤں گا؟ پیرامیٹرز ہیں جن کے بیسس پہ مطلب آپ اسلام کو غلط بول رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیے. مطلب سر آپ نیچرلزم جس ہے مرضی یا پیرامیٹر کو لے لیں. یا یا لبرلزم ہے یا سیکولرزم ہے، مطلب کیا سر ہے میں کہتا جس. ہوں جون سا مرضی پیرامیٹر آپ پکڑ لیں اس کے مطابق اسلام غلط ہے. آپ ہی پیرامیٹر پکڑیں اور آپ ہی بتائیں کہ اس پیرامیٹر کے اوپر اسلام کو جج کرو. میں اس پیرامیٹر پہ جج کروں گا، اسلام غلط نکلے گا. مطلب صحیح اور آپ نے بولا اسلام غلط نکلے گا. دیٹس مائی کوشچن کہ صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے آپ کا؟ میں نے وہی تو کہا ہے بھائی، پیرامیٹر آپ ڈیفائن کریں. یو ول ڈیفائن دا پیرامیٹر اور آپ کے ڈیفائن کردہ پیرامیٹر پہ میں بات کروں گا اور اسلام غلط نکلے گا. میرے لیے صحیح اور غلط کا معیار قرآن اور حدیث ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے صحیح اور غلط کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی قرآن اور حدیث جس کو آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہے، آپ اس کو اسی قرآن اور حدیث سے ویلیڈیٹ کریں گے. دین یو ڈو ناٹ ہیو اے پیرامیٹر. دیکھیں جب آپ نے اف یو آر اسکیپٹک اور آپ نے سوال کرنا ہے کسی چیز کو، تو یو شوڈ ہیو اے سیٹ باؤنڈری یا سیٹ وال کہ میں اس چیز کے اوپر اس چیز کو ویلیڈیٹ کروں گا. تو اب اگر آپ قرآن اور حدیث کو قرآن اور حدیث پہ ہی ویلیڈیٹ کریں گے، دین یو ڈو ناٹ ہیو اے پیرامیٹر. یو ڈونٹ ہیو اے پیرامیٹر. آپ پھر ویلیڈیٹ نہیں کر رہے، آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں. دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آپ ایمان لا رہے ہیں، پھر آپ ویلیڈیٹ نہیں کر رہے، ایمان لے کے آ رہے ہیں. تو نہیں میں آپ بھی ایمان تو کی اپنے بات نہیں کر رہا، آپ نے ویلیڈیشن کی بات کی ہے. اب کم از کم اپنی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو قائم رہے نا. آپ آپ بھی تو کس اپنے پیرامیٹر کے اوپر کانشیسنیس جج کے اوپر. کریں گے؟ آپ کس پیرامیٹر کے اوپر جج کریں گے؟ مجھے اپنا پیرامیٹر دیں. میرے لیے پیرامیٹر قرآن حدیث اور اسلامک جو ٹریڈیشن ہے وہ ہے بائی ڈیفالٹ. فطرت ہے، فطرتی. اس کانسیپٹ کو مطلب بولتے ہیں کانسیپٹ آف فطرہ. نہیں سر، ایک کانسیپٹ آف فطرہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ فطرہ کی کانسیپٹ پر بات کریں گے، وٹ از فطرت؟ فطرت مطلب جس ریلیجن میں ہم پیدا ہوئے ہیں، مطلب بائی ڈیفالٹ ہم سب لوگ مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بعد میں جو ہمارے جو امی اچھا ابو ہیں یہ وہ کس ہم نے لوگ کہا کہ ہر کوئی مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسلامک ٹریڈیشن کا پارٹ ہے، اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے یہ. اوکے سو ونس اگین آپ دوبارہ اسلام پہ جا رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بولا کہ اگر آپ نے کسی دین کو پرکھنا ہے، ویلیڈیٹ کرنا ہے، تو یو ہیو ٹو پرووائڈ اے سیٹ اسٹینڈرڈ. آپ اسی چیز کے اندر سے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. یار دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں یہ بات کہ آئی نہیں آپ بول رہے انڈرسٹینڈ کہ کہ اس کے آپ، اندر سے نہیں میں ویلیڈیٹ انڈرسٹینڈ کر کرتا سکتے تو پھر ہوں کہ کہاں آپ لوگ کہاں جو سے ہیں، ویلیڈیٹ کریں گے؟ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کزن میرجز کی وجہ سے ہیں اور آپ کا دماغی توازن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. بٹ تھوڑی سی عقل پیدا کریں اگر آپ نے اپنا نام اسکیپٹک رکھا ہوا. بھائی اس کو ایڈومینم فیلیسی کہتے ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور میں جو ہوں مطلب آپ سے سیدھا سیدھا سوال ہی پوچھ رہا ہوں. سر میں اور تو آپ فیلسیز پہ فیلسیز ہی کرتا رہتا ہوں نا. ٹھیک ہے، وہ ایڈومینم ہو، وہ کڈومینم ہو، چڈومینم ہو، پڈومینم ہو، میری فیلسیز تو رہتی ہیں. وہ اس چیز کو ٹینشن کو چھوڑیں آپ. لیکن فیلسیز کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو ایک کسی بھی پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کرنے کے لیے کچھ سیٹ قسم کے رولز ہونے چاہیے. وہ سیٹ ہاں رولز کیا ہیں؟
وہ سیٹ رولز ہی اسلام میں. اب یہ آپ مجھے اچھا بتائیں گے کہ یہ آپ کہاں سے یہ سیٹ رول رول لاتے ہیں؟ اسلام میں ہے. اوکے چلے. اچھا رول آف فطرہ کیا ہے؟ فطرت وہ ہے مطلب اسلام میں جو ہم جو پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری فطرت ہے. اسلامک انڈرسٹینڈنگ اسلامک اوکے ٹیچنگ کا یہ لیکن یہ اسلام کی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو غلط ہے، کیونکہ ہے. فطرتی طور کے اوپر ہیومن ون گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے. دے ڈو ناٹ بلیو ان ون گاڈ ایز اے ہیومن. دیر از ناٹ اے سنگل ہسٹوریکل ایویڈنس کہ اگر کسی علاقے میں کسی بھی قسم کی ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں پہنچی ہے تو دے ول ناٹ بی بلیونگ ان ون گاڈ، دے ول بی بلیونگ ان ملٹیپل گاڈس. ہسٹوریکلی پروون فیکٹ ہے یہ کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں پہنچی تو وہ ایک خدا پہ بلیو نہیں کر سکتے، وہ ملٹیپل خداؤں پہ بلیو کریں گے. تو یہ جو فطرت کا سو کال جو آپ نے مجھے لا دے رہے ہیں وہ لا بھی غلط ہے، ہسٹوریکلی پروون رانگ ہے. نہیں اب آپ اپنی اس کے دلائل دیکھیے یہ آپ کس بیسس سے بول رہے ہیں. ابھی میں آپ سر کو پکڑ آپ لیا ہوں مجھے ٹھیک ہے نا. میرے دلیل کو چھوڑے ہیں، میں نے اس کی دلیل دی ہوئی ہے اردو چینل پہ کافی لمبی، آپ ایسا کریں خود ہی گوگل کر لیں کہ جن علاقوں میں کبھی کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں پہنچی کیا وہ ون خدا پہ بلیو کرتے ہیں مور دین ون پہ، آپ کو مل جائے گا. بھائی مطلب یہ کون سا سوال ہوا؟ بہت سی جگہ پہ لوگ مطلب ننگے رہتے ہیں تو یہ کس ٹائپ کا مطلب سوال ہے؟ بھائی صاحب میں فطرت کی بات کر رہا ہوں، ایکسکیوز می ڈنگر نہیں بنے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فطرہ. آپ کا فطرہ یہ ہے کہ ہر کوئی مسلمان پیدا ہوا ہے، سنگل خدا پہ یقین کرنے والا پیدا ہوا. میں اس کے اوپر بات کر رہا جی ہوں. ڈو ناٹ چینج دا ٹاپک. مجھے پتا ہے کہ آپ obviously کزن میرجز کے پیدائش کا نتیجہ ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے پھر آپ کے لیے کر ایڈومینو دیا. فیلیسی پھر جی میں نے ایڈومینو کہا میں فیلیسی فیلسیاں کرتا ہوں، میں نے آپ کو بولا میں فیلسیاں کرتا ہوں، ابھی بولا میں نے آپ کو، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں فیلسیاں. اب ذرا یہ آپ پڑھے کیا لکھا ہوا، people کیا who لکھا do ہوا. not inherit people do not inherently believe in one god as historical and anthropological دے ڈو ناٹ. believe in one فطرہ god. کیا کہتا ہے، فطرہ کیا کہتا ہے، فطرہ کیا کہتا ہے، فطرہ کیا کہتا ہے. فطرہ کا فطرہ کانسیپٹ مطلب کیا ہے بھائی دیکھیے جو اسٹڈیز ہے ریسرچ پیپرز بھائی بدلتے صاحب؟ رہتے فطرہ ہیں. کیا کہتا ہے، فطرہ کیا کہتا ہے. ابھی میں یہ پوچھ رہا ہوں، اسٹڈی نہیں پوچھ رہا، میں فطرہ پوچھ رہا ہوں. فطرہ کیا ہماری کہتا ہے. فطرت ہماری فطرت مطلب توحید کی طرف انکلائنڈ ہوگی. ایک ہمارا اوکے تو خدا ہے. آپ اب ہسٹوریکل جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ پروو کرتا ہے کہ ہیومن فطرتی طور پہ ون خدا کو بلیو نہیں کرتے ہیں، وہ ریلیجس آئیڈیالوجی سے آتا ہے. تو آپ کا جو فطرتی طور کے اوپر جو آپ نے بھی بات کی تھی وہ بھی غلط ثابت ہوتی ہے. نہیں ہاں نہیں فطرت یہ کہتی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو کہ ہمارے اوپر ہے. ٹھیک ہے نہیں مانتے نا، یہ یہی تو ایک سیکنڈ، یہی تو دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ہیومن فطرت میں ون خدا کو ماننا نہیں ہے، ملٹیپل خداؤں کو ماننا ہے. ہسٹوریکلی پروون ہے یہ فیکٹ. اللہ نہیں نے یہاں پہ بھی ہم جھوٹ بولا تھا. نہیں ہم دو چیز کو فطرتی مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہے اور یہ فطرت میں ہم ایک خدا کو وہ مانتے ہیں. فطرت ایک سیکنڈ بھائی صاحب، فطرہ از بلیونگ آن ون گاڈ. پلیز ڈو ناٹ کریٹ اے بلشٹ. ٹھیک ہے، ڈونٹ کریٹ اے نیو بلشٹ. یو آر اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ایڈم سیکر. اوکے، فطرتی طور پہ آپ لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ تمہارے نبی نے بولا تھا. کب تک؟ جب تک وہ بولنا نہیں شروع کر دیتا. یعنی کہ محمد اسی ویسے اپنے صحابیوں کو بتانے کے لیے نا گیم خراب کی تھی. انہیں کہا اوئی یہ کیا ہو گیا، یہ تو بچہ جب بولے گا تو جے شری رام بول دے گا، یا جے کرشنا بول جائے گا، یا جے مسیح بول دے گا، یا جے ہوبال بول دے گا، یا جے وہ جو ہے اللہ تعالی المنات بول دے گا. تو یہ تو وہ تو لوگ کہیں گے یہاں پہ تو گیم خراب ہو گئی. تو وہ اس وجہ سے اس نے کہتی تھی جب تک وہ بولنا نہیں شروع کرتا. لیکن انہیرنٹلی ہمیں پتہ لگتا ہے ہسٹوریکلی کہ جس علاقے میں کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی نہیں آئی ہوتی وہ ملٹیپل گاڈس پہ بلیو کرتے ہیں، ون گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے. تو اللہ تو یہاں پہ بھی غلط ہے. بھائی آپ کا سورس ریڈٹ ہے، جو جیمینائی آپ جو کوٹ کر رہے ہیں وہ ریڈٹ کو بھائی کوٹ صاحب آپ کر رہا ہے. دنیا کا کوئی سورس پکڑ لیں، مجھے پرواہ نہیں ہے. آئی ہیو نو ایشوز. بھائی آپ پک کا اپ سورس اینی ریڈٹ ہے کیا؟ ہسٹوریکل سورس. بھائی بھائی وہ میرا سورس ریڈٹ ریڈٹ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دنیا کا جون سا مرضی سورس پکڑ لے، جون سا مرضی. آئی ہیو نو بھائی ایشوز. فرنٹ اسکرین پہ دیکھیں، فرنٹ اسکرین پہ آپ کے ریڈٹ اور بھائی لکھا صاحب ہوا ہے یہ وہاں پہ. دیکھیں believes about God in India research center Pew did all religions. ہر قسم کا یہی ہے، آپ کوئی بھی سورس پکڑ سکتے ہیں. میں نے لاسٹ ٹائم اسکالرس کے سورسز دکھائے تھے، ابھی تو میں نے رن ٹائم پہ گوگل پہ سرچ کیے.
میں نے آپ بھائی کو مجھے آپ چیلنج دے رہا ہوں, ریسرچ پیپر دکھائیں, ریڈٹ مت وہ دکھائیں, ٹھیک ہے آپ نا, لے آپ کے جو آئے نا میری جان, وہ آپ لے کے آئے. میں اس وقت آج اتنا ٹائم نہیں ہے, میں نے کہا تھا میری آج بڑی شارٹ اسٹریم ہے, آپ لے کے آئے. یو بھائی برنگ آپ ریڈٹ کا پوسٹ دکھا رہے بھائی, بھائی آپ صاحب, مطلب میں نے کہا بھائی ہے آپ کو آپ اور آپ لے کے آڈینس آئے, کو, آپ کو اور آپ کے آپ آڈینس لے کو آئے, دکھائی نہیں دیتا ہے. آپ لے آئے. جون سا سورس لانا ہے, میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں آپ کو. نہیں, آپ نے آپ پہلے جون بولا سا تھا کہ سورس لانا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے بولا تھا کہ قرآن کو نیل ندی میں بہا دیا گیا تھا 1924 میں. میں نے پورا ویریفائی کیا تھا, میں سیم سوال پوچھنے آیا تھا کہ مجھے آپ گورنمنٹ کا آپ ریفرنس دیں, آپ مجھے کسی آرکیولوجسٹ کا ریفرنس دیں کہ کس بیسس پہ آپ بھائی بول صاحب رہے کہ مجھے یہ قرآن. بتائیں, کیا آپ کا مصحف حفظ 1924 میں کینونائز ہوا کہ نہیں؟ دیکھیے وہ کینونائز ہوا, لیکن نیل والی بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں اوکے, کہ نیل ندی میں بہا دیا گیا تھا؟ مجھے اب مجھے گورنمنٹ یہ سورس بتائیے, چاہیے. اب آپ مجھے یہ بتائیے, گورنمنٹ لکھ کے دے گی آپ کو, ہاں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹائم کے اوپر کتنے قرآنوں کے مصحف پڑھے جا رہے تھے ایجپٹ میں؟ بھائی ڈھیر سارے, مطلب کہ مطلب قرات اوکے, ہوتی ہے ڈھیر مطلب سارے ہر پڑھے جا رہے تھے. اوکے, ایجپٹ میں ڈھیر سارے پڑھے جا رہے تھے. اچھا, جو جو باقی کے لیے تھے, عمر نے تو جلوا دیے تھے, یہ تو حدیث کے اندر ہے. اچھا, تو ایجپٹ والوں نے کیا کیا تھا, جلایا تھا یا ندی میں بہایا تھا, کیا کیا تھا بھائی باقیوں کے ساتھ؟ ندی نہیں, باقی ایز اٹ از ہے. ایز اٹ از ہے, کدھر گئے وہ سارے؟ لوگ نہیں پڑھتے, رکھا ہوا ہوگا, بہت ٹائم ہو گیا بھائی, 100 سال سے زیادہ ہو گیا, اچھا, رکھا لوگ ہوگا, مطلب رکھا ہوگا. اوکے, یہ سورس کہاں سے لیا آپ نے لوگوں نے رکھا ہوگا؟ یہ ذرا گورنمنٹ سورس دیں کہ رکھا ہوگا. بھائی نیل والی جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا بھائی, کامن سینس نام کی بھی چیز ہوتی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ نیل ندی کا سر آپ مجھے کامن سوچتے کہ سینس یہی ہوتی ہے کہ قرآن کو ڈسٹروائے کرنے کے صرف دو میتھڈز ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسکالرس. ون, کہ اس کو پانی میں بہا دیا جائے رننگ واٹر کے اندر. سیکنڈ, اس کو جلا دیا جائے. دیر از ناٹ اے تھرڈ. تیسرا بھی ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو دفنا دیا جائے, لیکن دفنانے کے اوپر کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ دفنانے سے یہ ہوگا کہ لوگ بعض دفعہ اس جگہ کے اوپر سے اگر چلیں گے تو اس کی بے حرمتی ہوگی, لہذا دفنانا از ناٹ گڈ. کچھ علماء کہتے ہیں دفنایا بھی جا سکتا ہے. تو یس, دیر آر 3 ways to destroy the قرآنک مصحف: جلانا, بھائی دفنانا یہ اور پانی میں نیل بہانا, ندی چلتے والا پانی بات میں. آپ مجھے, نیل ندی اب یہ والی جو تین, انسیڈنٹ ہے اس کو جو ویریفائی تین, کریں. یہ تین طریقے ہی ہیں. تو وہاں پہ ایجپٹ میں لوگوں نے کہا کہ نیل میں بہا دیا گیا. اب آپ ہاں کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوا. سورس دکھائے کہاں سے بول رہے سورس ہیں میں آپ, دکھاتا مطلب ہوں, وہ دکھاتے ہیں. آپ نے کہاں سے سورس لیا کہ نیل میں نہیں بہایا گیا؟ بھائی کلیم آپ کر رہے ہیں, ایکٹیو کلیم آپ کر رہے ہیں کہ نیل میں سر وہ بہایا وہاں پہ گیا, لکھے ہوئے ہیں, کہاں میں نے لکھے دکھائی بھی ہوئے تھے وہاں پہ. میں نے کیا سورس دکھایا تھا؟ ہیں؟ جے اسمتھ کے منہ پہ لکھے ہوئے ہیں, ہاتون تیش کے منہ پہ لکھے ہوئے ہیں, کدھر لکھے ہوئے ہیں؟ آپ نے میرا وہ دیکھا تھا سورس؟ بھائی آپ کا سورس کون, جے اسمتھ کیا بکواس کر رہے ہیں, وہ آپ میں کا نے نہیں, سورس ہے؟ میں نے آپ کو اس وقت سورس دکھایا تھا کہ نہیں دکھایا تھا؟ نہیں مطلب ہاں, آپ کا سورس وہ ڈی ڈی ووڈ ہے اور جے اسمتھ ہے, مطلب یہی لوگ آپ کے سورس ہیں نا. چلے ایک سورس آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جناب سورس ہے قرآنک سٹڈیز اینڈ وکیپیڈیا, اٹس. اور دنگل بھائی کے صاحب بچے, اور وکیپیڈیا کھول رہا ہے کھوتی کے بھائی. بچے, اور کھوتی کے بچے, سورس کے اوپر کلک کیا ہوا میں نے. ریڈ the introduction of the Quranic studies and its controversies in Reinald Gabriel, the Quran in its historical context. آکسفورڈ کی شائع کردہ, اور یہ سارے اس کے نمبرز لکھے ہوئے. یو کین ریڈ اٹ. کین یو ریڈ بھائی اٹ؟ اور گورنمنٹ سورس دکھائیں آپ مجھے. اوکے, بائے کھوتی کا بچہ. ہائے ہائے. اینی ہاؤ, سارے کے سارے جو ہسٹوریکل ہسٹری لکھنے والے اور ہسٹری ویلیڈیٹ کرنے والے ہیں, دے پرووائڈیڈ ڈفرنٹ سورسز. یہ میں لنک بھیج دیتا ہوں, جس پیو کو, اپنے پیو کو جس کو ویریفائی کرنا کر لے. اوکے, سو کیا ٹائم ہو گیا؟ 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً. آج ہم بس آدھا گھنٹہ اور پھر ہم نے ختم کرنا ہے. تارکشی صاحب کہتے ہیں صوفیوں
میں الیہ صاحب بابا فرید شاہ صحیح لگتے ہیں، بابا فرید صحیح لگتے ہیں. اوکے سر، آپ بابا فرید صاحب کو مانیں، الحمدللہ. کیا یار قسم سے ابھی تک لوگ جو ہے نا یار حد ہو گئی. سن اے بی سی ڈی کہتے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو سر. تھینک یو سن اے بی سی ڈی، اپریشیٹ اٹ سر. پیشن صاحب کہتے ہیں پیشن فور لائف، یس یو گیس اٹ رائٹ. آئی ایم فرام جے اینڈ کے، جموں اینڈ کشمیر. وی آر مائنورٹی. اوکے سر، جموں کشمیر میں آپ مائنورٹی ہی ہیں، ٹھیک ہے. سن اے بی سی کہتے ہیں یار کبھی تو سیریس ہو جائے. سر ہم کبھی سیریس ہو ہی نہیں سکتے. سیوک رام صاحب کہتے ہیں اولا کو پتا تھا سلیم بھائی کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں. بے شک. اینٹی فین کمپریسر صاحب کہتے ہیں راجما کے اوپر بلاسفیمی نہ کریں ایرم بھائی ورنہ یار راجما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا شروع کر دوں. یار مجھے راجما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پسند نہیں ہے. اگر کسی کو پسند ہے تو ہوتا رہے. میرے کو راجما صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں ہے. سن اے بی سی ڈی کہتے ہیں گیم ختم. یہ کیا ہے؟ معیار قرآن اور حدیث اور کیا چاہیے. جی سر بالکل سر، قرآن اور حدیث. او مین. کارتک یادو صاحب کہتے ہیں از اٹ پاسبل وی کین ایور سی یو آن انسٹاگرام. سر انسٹاگرام پہ میرا ایک چینل تھا، میں نے بڑے عرصے سے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. میں انسٹاگرام پہ بنانا شروع کر دیتا ہوں اور بنا دیتا ہوں، ڈھیر سارا بنا دیتا ہوں. انسٹاگرام پہ بھی کانٹینٹ ڈال دیتے ہیں، کافی عرصے سے نہیں ڈالا. بلیک پی صاحب کہتے ہیں فیئر اسٹاپس دیئر برین فرام ورکنگ. ایبسولوٹلی سر، ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی. ایک دفعہ میں نے راجما کھایا، اس کے بعد بیگم میرے ساتھ میرے کمرے میں نہیں سوئی. تو اس لیے راجما جو ہے نا، آئی ہیٹ راجما. کیونکہ راجما کھانے کے بعد آپ بیگم کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سو سکتے. بیگم کہتی ہے نکل جا باہر، نکل جا باہر. کیونکہ راجما کھانے کے بعد جو نیچرل گیس کی امیٹنگ ہوتی ہے آپ کی باڈی سے، اس کے بعد میرا مطلب ہے تو آپ پھر میں کہتا ہوں راجما سے دور رہا جائے. یا اٹ از یس یس یو نو آئی ڈونٹ نو. پتہ نہیں جو لوگ راجما زیادہ کھاتے ہیں ان کی باڈی شاید راجما کے لیے ایکلیملیٹ ہو جا چکی ہوتی ہے. لیکن ہم نے راجما کھانے کے بعد جتنی نیچرل گیس بنائی، میرا مطلب ہے ایک گاڑی کی گیس کا سلنڈر فل ہو سکتا تھا کہ وہ یعنی یو نو 100-150 کلومیٹر چل جاتی. جو سی این جی پہ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہماری نیچرل گیس سے چل سکتی تھی بڑے اچھے طریقے سے کافی عرصے تک. لیکن یو نو دیٹس وٹ اٹ از. یار ہمارے پاس کیوں یار نون مومن کیوں جڑے ہوئے ہیں بھائی صاحب؟ مت جڑے یار، مت جڑے یار، مت جڑے. کارتک صاحب کہتے ہیں یس سر دا میجورٹی آف انڈین یوتھ از آن انسٹا. سر ہم انسٹا کے اوپر پش کرتے ہیں ویڈیوز، ڈونٹ یو وری. یہ کیا یار، یہ کون سا بندہ آ گیا یار؟ ریئلی جاتے جاتے آج ایسے بندوں سے بھی بات کرنی پڑے گی؟ نہیں نہیں دوستو، آپ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تکلیفی بندہ آ گیا ہے. تو میرا مطلب ہے 10 منٹ اس بندے کو دے دیتے ہیں. جی مسٹر عبید. ہاں بولو. کیا بولوں؟ کیا گڑبڑ کر دیا عمر رضی اللہ عنہ کو؟ نہیں، عمر کی وجہ سے اللہ نے گڑبڑ کر دی. کیا گڑبڑ کی؟ عمر جو ہے نا وہ رک نہیں سکا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھپا کھپ کر گیا. اس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے نا روزے چھوٹے کر دیے. پتا ہے نا آپ کو؟ کون؟ نہیں پتا. نہیں پتا؟ ارے آپ کو پتہ ہی نہیں.
اصل میں ہوا کچھ یوں کہ پہلے روزے جو ہے نا وہ فل ٹائم کے ہوتے تھے, پتہ ہے نا آپ کو, ہاں پوری رات پورا دن. ہوا کچھ یوں کہ عمر جو ہے نا وہ چلا گیا اپنی بیوی کے پاس اور اس نے رات کو بیوی کے ساتھ کھپا کھپ کر لیا. اچھا کب کب تو پھر جو ہے نا عمر نے آ کے بتایا نبی کو کہ نبی میں تو صبر نہیں کر سکا, میں نے تو بیوی کے ساتھ کر لیا کھپا کھپ. اچھا تو پھر اللہ نے جو ہے نا جبریل بھیجا کہ یار عمر جو ہے نا وہ صبر نہیں کر سکتا, لہذا رات کو روزہ ختم کر دو. تو ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں تمہارے سامنے لے کے آتا ہوں, لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی, پھر دربار نبوت میں شکایت ہوئی اور یہ رحمت کی آیتیں اتری, اور حضرت عمر نے آ کے واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا عمر تم سے ایسی امید نہ تھی, اسی وقت یہ آیت اتری. تو حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو کھپا کھپ کر سکے, روزے میں سکون نہیں لا سکے, تو اللہ نے کہا آپ صبح کی سفید دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے لگا رکھے تو روزہ رکھ لو, اور پھر جب رات ہو تو تم روزہ کھول لو. تو عبید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے عمر کے کیلے کی ٹھنڈک کے لیے روزہ چھوٹا کیا, رائٹ, اور اس کو صبح اور رات کے ساتھ مکس کیا, کریکٹ. قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے وہ؟ یہ سامنے ہے تمہارے آیت, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. 187 بقرہ کی. تمہارے سامنے لکھا, پڑھا نہیں جاتا تم سے, آنکھیں ہیں کہ بٹاٹے. ہاں ہاں, تو عمر کی تسکین کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے دن میں روزہ رکھو اور رات میں کھپا کھپ کرو کر دیا. ٹھیک ہے کیا لکھا ہے میں پڑھوں؟ یار, سامنے جو پارٹ پڑا ہے بس وہی پڑھ لو یار. متن دو, متن ہے نا یہ؟ کیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ نیچے کرو, متن کو دکھاؤ, متن پڑھتا ہوں. نیچے کرو, متن کو نیچے کرو. متن کہاں سے آ گیا؟ ارے متن مطلب عربی عبارت کو دکھاؤ, عربی عبارت پڑھتا ہوں. نہیں, مجھے عربی نہیں پڑھانی ہے. تو اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اس میں لکھا ہوا ہے میں جب عربی صبح سے کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ آنے لگے نظر, تو پھر روزہ رکھ لو, اور رات ہو جائے تو پورا کر دو. ہاں کوئی شک؟ صحیح, نہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کوئی شک نہیں. اسی طرح سے روزہ تھا. اوکے, تھا کیا ہے نہیں, اب ایسے نہیں. ہاں تو اللہ نے کمزوری پایا نا, قرآن میں یہی لکھا ہے نا, ہم نے کمزور پایا اس لیے رعایت دیا. اچھا, تمہیں پتہ ناروے میں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا. وہ غروب ہونے کی ناروے میں غروب نہیں ہوتا ہے, مگر وہاں پہ بھی اسی طرح سے حساب ہے نا. کیسے حساب ہے؟ جب وقت سورج کے غروب نہیں حساب ہوگا سے ہے. تو صبح کی دھاری رات کی دھاری سے سیپریٹ کیسے ہوگی؟ اچھا, یہ پاسبل وہاں ہے پہ کہ سورج اندازے تمہیں سے نظر رکھا آ رہا جائے ہو, گا. اگر تمہیں یہ پاسبل ہے کہ تمہیں سورج نظر آ رہا ہو اور تم روزہ افطار کر لو, کیا یہ پاسبل ہے اس آیت کے مطابق؟ وہاں پر اندازے سے رکھا جائے گا. اندازہ کیسے رکھا ہے؟ اللہ نے کہا اندازہ لگا لو. اللہ نے کیا کہا؟ ہاں کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے, یعنی کہ تب تک کھانا پینا ہے جب تک اندھیرا ہو, جب روشنی ہو تو کھانا پینا چھوڑ دینا. کریکٹ؟ اوکے, اب اگر ناروے میں سورج غروب نہیں ہوتا تو رات ہوتی نہیں ہے, تو کھائیں پیئیں گے کب؟
کھائے پیئیں گے کب؟ رات تو ہونی نہیں، کھائیں بھی کب؟ اس سے مطلب نہیں ہے رات ہونی ہے یا دن ہونی، جب وہاں کا موسم ہی الگ ہے، موسم الگ ہے تو وہاں پہ اندازہ ہی چلے گا. تو تمہارے جس اللہ طرح نے سے کیوں نہیں بولا؟ اندازہ جب کیسے چلے گا؟ بادل چھایا رہے، کس چیز کا اندازہ چلے گا؟ کس چیز کا اندازہ؟ جب بادل چھایا رہے تو کہا گیا ہے کہ تم اندازے سے روزہ اور افطار کو کھول لیا کرو. حدیث دوں کیا؟ بھائی وہ ایک سیکنڈ، وہ تو بادل ہے نا، تو آپ کو پتا ہے کہ رات ہونے والی ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ اس جب وقت سورج بادل غروب چھایا ہونے رہے گا والا تو ہے. بھی تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو سورج غروب ہی نہیں نہ ہوتا، تو اندازہ کس سے لگاؤ گے؟ جب سورج غروب نہیں ہو رہا کس چیز کا اندازہ لگانا ہے؟ سورج تو غروب نہیں ہو رہا، اندازہ کس چیز کا لگانا ہے؟ اس کا اندازے کے لیے حدیث ہے نا، بادل چھایا رہے تو بھائی اندازے سے اندازہ کس چیز کا لگانا ہے؟ رکھو بادلوں اللہ. کی وجہ سے سورج کے غروب ہونے کا، رائٹ؟